اللہ کہنے میں 90 کتنی 90 نیکی ملتی ہیں، اور ایک ماں بھی نہیں دے سکتی نیکی اپنے باپ اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو. ایک بہن اپنے بھائی کو ایک نیکی نہیں دے سکتی، مگر اللہ 90 نیکیاں دے رہا ہے. اور اللہ کتنا کریم ہے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں میرے ماں باپ نے میری ایک غلطی دیکھی نا تو مجھے گھر سے نکال دیا، مگر میرا کریم رب کتنا کریم ہے کہ پوری عمر غلطیاں دیکھتا رہتا ہے، مگر مجھے اپنی بندگی کی لسٹ سے باہر نہیں نکالتا، بلکہ موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا. اس کو پکارا کرو، اس کو یاد کیا کرو. میں نے تقریر تو کرنی ہے ہی تھوڑی دیر، مگر 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ہے نا؟ پڑھ دوں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ کے لبیک یا حسین. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. سبحان اللہ. مولا علی کی، پڑھو تو میرے ساتھ، مولا علی کی خون ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، ہائے ہائے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اب تک وہاں خدا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی یا علی اللہ. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. ہائے ہائے ہائے. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدے کو طول ہے. ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس. آخری شعر پڑھتا ہوں ندیم بھائی. دنیا میں سواریاں بڑی ہیں، لوگ بلٹ چلاتے وقت دیکھتا نہیں، اچھے خاصے انسانوں کی سواری ہے بلٹ، مگر اس کو تیز چلاتے ہیں. نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں موٹر سائیکل کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا بہت کچھ بگڑ جائے گا. جی جی جی. نہ بیٹھے تیز گاڑی نہ چلائے. مگر لوگ ناز کرتے ہیں نا، میرے پاس مرسڈیز ہے، میرے پاس فارچونر ہے، میرے پاس ہنڈئی کی گھڑی ہے. لوگ گاڑیاں دیکھ دیکھ کے ڈالتے نہیں آج کل. دیکھیں آپ، لوگ اپنے آپ کو خود برباد کرتے ہیں تو انہیں کون بچائے. جی بھئی دیکھیں ان سب چیزوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے یہ گاڑی لے لی، یہ موبائل لے لیا. آپ دوسروں کو جلا رہے ہو نا، یہ آپ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. جی. یہ ہلکی باتیں ہیں. یہ جو بچوں کو نظریں لگ جاتی ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ اسٹیٹس پہ ان کی جو فوٹو لگاتے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں. میرے حضور نے فرمایا میری امت میں اکثر موتیں نظر بس کی وجہ سے ہوں گی. اللہ. آپ اپنے بچوں کو بے وجہ میں نظر لگا دیتے ہیں. تو دنیا میں سواری پہ بڑے ناز کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے پاس مرسڈیز ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس فارچونر ہے، کوئی کہتا ہے BMW ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ آڈی ہے. کوئی کسی گاڑی پہ ناز کرتا ہے. دنیا میں سوار بڑے آئے اور سواریاں بھی بڑی آئیں. مگر یہ شعر پڑھ کے پھر اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ہائے 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 ہائے.
آئے ہائے ایسا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ اعلیٰ حضرت تاج شریعت تاج شریعت زندہ باد. زندہ باد. علی 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 یا رسول ویسے علی کے نام سے تکلیف ہونی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو ہو رہی ہے. ہائے 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 جی 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 سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ویسے حضور نے فرمایا علی تجھے پسند نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں علی کا ذکر عبادت، آئے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. حالات ایسے بھی بنے تھے کہ ذکر پہ بھی پابندی تھی اور علی کا نام لینے پر بھی پابندی تھی، تو حضور میرے جانتے تھے، میرے حضور نے فرمایا علی سے محبت کرنا بھی عبادت. محبت کو کون روک لے گا؟ بولے تو سبحان اللہ. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. بیٹھ جائے، میں نے سبحان اللہ. خراج عقیدت پیش کر لیا ہے، میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. بہت اچھا مائک ہے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہماری سانسیں ہیں. میں زیادہ پہیلیاں نہیں بلاؤں گا، ہے نا. حضرت سیدنا امام شافعی، کون؟ امام شافعی. وہ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یا تو تم اس کو ہاتھ میں لے کے کاٹنا شروع کر دو یا پھر یہ تم کو کاٹ دے گا. یعنی اگر وقت کا صحیح استعمال آپ نے کر لیا تو یہ آپ کو بنا جائے گا. توجہ ہے نہیں؟ اور اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ آپ کو برباد کر دے گا. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن اسے وقت برباد کر کے چھوڑے گا. یہ جو دن میں 10 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں انشاءاللہ برباد ہو جائیں گے، اور یہ جو 15 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں یہ انشاءاللہ پاگل ہو جائیں گے. اگر ڈیٹا فری تھا تو کیا میری زندگی اور میری سانسیں بھی فری تھی؟ آپ کا دل اگر دنیا میں بہت لگتا ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم فلاح پا جاؤ تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. صحابہ اکرام جب 30 سال کے ہو جاتے تھے تو پھر وہ سجدوں میں روتے تھے اور کہتے تھے مالک آدھی عمر گزر گئی مگر ابھی تک تجھے راضی نہیں کر پائے. جب حضرت عمر فاروق اعظم کی داڑھی کا بال سفید ہوا تو کون عمر؟ خدا کی قسم جس کی شہادت کا دن کل گزرا ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر، داڑھی کا بال سفید ہو گیا. ارے کون عمر؟ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا. مگر عمر وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی کی بات آئے گی تو میرے نبی کا منبر گواہی دے گا، میرے نبی کا مصلی گواہی. نعرہ تکبیر. اس شیر کے کھڑے ہو کر اس طرح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ کے آرام سے سنیے گا. اب آپ اٹھیے گا مت بیچ میں، ورنہ میری تقریر کا مقصد ختم ہو جائے. بیٹھ جائیں آپ آرام سے. بیٹھتے ہیں تو ایک دو لوگ ذرا آرام سے بیٹھے میری تقریر سنیں. میں اسی عمر کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا میرا اللہ آج عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر کر رہا ہے. عمر فاروق اعظم بات کر رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے آ کر کے کہتا ہے عمر مرنا بھی ہے، عمر مرنا بھی ہے. ابھی میں ایک جگہ گاڑی چلا رہا تھا، اچانک میری گاڑی کسی گاڑی کے قریب سے گزری تو برابر میں کوئی بدتمیز آدمی تھا، اس کے
تلک لگا ہوا تھا تو اس نے اپنی بدتمیزی کی اور مجھ سے کہا کہ مر جائے گا. تو میں نے اس سے کہا آپ کا بہت شکریہ بھائی جان. بولا کیوں؟ نے کہا آپ نے مجھے میری موت یاد دلا دی. خدا کی قسم میں ابھی 1-1.5 گھنٹے سے بھولا ہوا تھا مجھے مرنا ہے، مگر آپ ہو تو غیر مسلم، مگر آپ نے مجھے میری موت یاد دلا دی. ہم کس خیال کے لوگ تھے اور کس خیال میں گزر گئے. عمر فاروق اعظم داڑھی کا بال سفید ہو گیا تو رونے لگے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے داڑھی کے بال سفید ہونا یہ موت کی علامت. لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا، مگر مرتے مرتے تو آج تک کوئی نہیں بچا، مگر بچتے بچتے سب مر جائیں گے. نہ ہسپتال بچا پائیں، یہ ہسپتال ڈرامہ، یہ دھوکہ، یہ اتنی بڑی بڑی مشینیں، یہ سب دھوکہ. چونکہ مارنا جلانا اللہ کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. نہ کوئی اسپتال بچا سکا، نہ کوئی ٹیکنالوجی بچا سکی، نہ اس مائیکل جیکسن کو لوگ بچا سکے جو اپنے ساتھ ہر وقت ڈاکٹر رکھتا تھا، ڈاکٹر کے کہنے سے کھاتا تھا، ڈاکٹر کے کہنے سے پیتا تھا، جو ہزاروں کروڑوں بلکہ اربوں روپیہ جس نے اپنی صحت پہ خرچ کیا، مگر جب موت آئی تو بہت جلدی وہ موت اس کو موت آ گئی اور موت سے اسے کوئی ڈاکٹر بچا نہ سکا. اگر نوجوانوں تم کو اپنی جوانی پہ بہت فخر ہے، تم کو اپنے ہاتھ پیروں کی طاقت پہ بڑا فخر ہے، تم کو اپنی جوانی برداشت نہیں ہوتی، تو جا کر کے دیکھو اپنے ضلع کے کسی ہسپتال میں، اور جا کر کے دیکھو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں باہر لاشیں پڑی ہیں، جوان لڑکوں کی لاشیں پڑی ہیں، مگر ان کو میاں ان کے ساتھ رونے والے اب روتے نہیں. وہاں کتنی لاشوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مگر ان کے ساتھ آنے والے اب رو نہیں رہے، چونکہ ان کی آنکھوں آنسو سوکھ چکے ہیں، وہ اب رو نہیں سکتے اور وہ رو نہیں پا رہے، چونکہ ان سے کہا جا رہا ہمارے والے کا کب پوسٹ مارٹم ہوگا. اندر سے آواز آ رہی ابھی چیرنے والے بہت بزی ہیں، ابھی ان کو بعد میں چیریں گے، یہ لاشیں ایسی لائن سے لگاؤ. کتنا تکبر کرتا ہے انسان تو اپنے اوپر، حالانکہ تیری لاش اسپتال کے باہر پڑی ہے اور اس کو چیرنے والے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر آج تیرے پاس وقت ہے تو چیرنے والے کے پاس وقت نہیں ہے. اور وہ شرابیں پی کر کے جب چیرتے ہیں وہ تمہارے جسم کے پارٹ نکالتے ہیں. میں نے جا کر کے دیکھا ہے، جب میرا دل بہت دنیا میں لگنے لگتا ہے تو میں کسی اور جگہ نہیں جاتا، میں جاتا ہوں پوسٹ مارٹم ہاؤس پر اور جا کر کے جوانوں کی لاشوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں. ایک دن میں نہ جانے کتنے نوجوان آتے ہیں، وہ جوان جو اپنے اس دھوکے میں تھے کہ موت تو بڑھاپے میں آتی ہے، ان کو جوانی میں موت نے آ لیا. مجھے بتاؤ اس جو نوجوان کے اوپر کتنی حسرت کرنی چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو جس کام کو کرتے ہوئے مرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کام کے ساتھ اٹھے گا. جو لڑکا اچانک اپنے موبائل میں گندی فلم دیکھ رہا تھا اور کورومنڈل ایکسپریس میں سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے اچانک اس کے ٹرین میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا. کہ اس نے سوچا تھا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی. اب اگر وہ قیامت کے دن وہی گندی تصویریں دیکھتا ہوا اٹھا تو اس کا کیا ہوگا؟ بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہی گندا ننگا ناچ دیکھتا ہوا اٹھا تو کیا ہوگا؟ انسٹاگرام فری تھا، کیا تیری زندگی بھی فری تھی؟ فیس بک فری ہو گیا تھا، کیا تیری زندگی بھی فری تھی؟ اے نوجوان، تو نے اپنی زندگی برباد کر لی. تجھ کو انسٹاگرام لے گیا، تجھ کو فیس بک لے گیا، تیری جوانی نے تجھے برباد کر دیا. نہ جانے کون کون سے در پر کے لے کے گئی تیری جوانی. آجا اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخون لے اور آجا واپس پلٹ کے اپنے رب سے توبہ کر لے اور کہے اے مالک بہت خطائیں ہو گئی، اے رب معاف کر دے. یہ جوانی کیا جوانی ہے جو ان بمبئی کے ہیرو کی طرح گزر گئی؟ وہ جوانی کیا جوانی ہے جو بمبئی کے بغیرتوں کی طرز پہ گزر گئی؟ اگر تجھے جوانی ہی گزارنی تھی تو بمبئی کے بغیرت کی طرز پہ نہیں گزارنی تھی، بلکہ اگر تجھے جوانی کا رنگ دیکھنا تھا تو کربلا کے 18 سال کے علی اکبر کی جوانی کا رنگ دیکھنا تھا، جس نے اپنے باپ کے سامنے کہا تھا اے میرے بابا حسین، یہ علی کا پوتا جوانی میں شہادت کا جام پیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ علی کے گھر والوں کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہے، مدینے والے کی دیوانی. مگر گندی تصویروں نے تیری تنہائی برباد کر دی. ذرا غور تو کر یزید کے اندر کون سی کمیاں تھیں. یزید جو ہے وہ عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید شراب پیتا تھا،
آج اگر وہ عیب بھی تیرے اندر ہیں تو ذرا سوچ تو کیا منہ دکھائے گا مولا حسین کو. قیامت کا دن ہوگا. میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں اگر آج کے زمانے کی عورتوں نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو یہ قوم برباد ہو جائے گی. آپ کے نعرے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتے. ندیم بھائی، مولانا عمران صاحب، میرے حساب سے یہ جو حال ہے نا امت کا، ایسا حال 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا. جتنی عریانیت اس وقت ہے، جیسے رشتوں کو پامال اس وقت کیا جا رہا ہے، جو گندی چیزیں آج ہمارے یہاں پریکٹس ہو رہی ہیں، جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک معاشرے سے 2 بچے نکل کے باہر کو آتے ہیں. توجہ کرنا، غور کرنا ذرا. اور کسی صاحب کو منبر سے جانا ہو تو جلدی سے چلے جائیں. حضرات، یہ کہنا کہ ان کی تقریر سنو، یہ ایک جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے، ذمہ داری ہو سکتی ہے، ایک سوشل کام ہو سکتا ہے، مگر بیٹھ کے سننا یہ بڑی ہمت کی بات ہے. رات میں آپ میں ہمت کی آپ کی داد دیتا ہوں. آپ کا دل لگ رہا ہے یا ختم کر دوں؟ بولوں تھوڑی دیر اور بولوں. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا. ذرا دیکھیں، رات میں تقریر نہ کرنے کی اور پریشان ہونے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ دل سے سنتے نہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، میں اپنی بات کو آپ کے سامنے کرتا ہوں. جب تک مائیں شریف نہیں ہوں گی تب تک بچے شریف. جب تک باپ شریف نہیں ہوگا بچے شریف نہیں ہو سکتے. ماؤں کو شریف بنانا ہوگا. اب دیکھو، باپ بدتمیز ہے، باپ بے حیا ہے، باپ بے غیرت ہے، گھر میں گھسا ہے اور اس نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ نے آپ کو بچے والی نعمت دے دی ہے. خدا نہ کرے کہ آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے آئے تو آپ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ موٹر سائیکل کے نیچے آئے روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ اور آپ کا بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ اگر آپ کا 10 سال کا بچہ گندی تصویریں دیکھنے کا شوقین ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، بچہ آپ کا خطرے میں ہے. اب دیکھو، شادی ہو گئی، میاں بیوی دونوں ہیں. اب شوہر جو ہے نا وہ بدتمیز ہے، بات بات پہ اپنی بیوی کو مارتا ہے. مارتے 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 اس کے اندر جو گھر میں کیمرہ پیدا ہوا ہے نا، بچہ اس کا، وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو. بالکل وہ دیکھے جا رہا ہے کہ باپ گالی کس وقت دیتا ہے، باپ جھگڑا کس وقت کرتا ہے، باپ سالن کس وقت پھینک دیتا ہے، باپ امی کو کس وقت عزت اتار دیتا ہے لوگوں کے سامنے. وہ سب دیکھتا چلا جا رہا ہے. ایک باپ سے ایک کردار جو ہے نمودار ہو رہا ہے. باپ کو دیکھتے دیکھتے بیٹا جوان ہوا اور جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے بھی اپنی بیوی کو مارا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہ لگے میرا باپ بھی میری ماں کو مارتا تھا، آج میری بیوی نے پریشان کیا ہے تو میں نے بھی اپنے باپ کی سنت کو زندہ کر دیا. باپ بے غیرت یہ سمجھ نہیں پایا کہ تو اپنی بیوی کو نہیں مار رہا تھا بلکہ اپنی نسل کو ایک نئی تعلیم دے رہا تھا. اگر بچے جوان ہو گئے تھے تو تجھ کو اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ہاتھ تو لگانے کی بات چھوڑ، تجھ کو زور سے بولنا نہیں چاہیے تھا، سخت لہجے سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر تو کرتا رہا، مارتا رہا. اور مارتے مارتے کردار کیا بنا کہ تیرا بچہ بھی تیرے ساتھ تیری طرح گالی بھی دینے لگا، تیری طرح تیری بیوی کو مارنے بھی لگا، تیری طرح اپنی بیوی کو مارنے بھی لگا. تو نے اپنی بیوی کو مارا، تیرے بچے نے تیری بیوی کو اپنی بیوی کو مارا. اور سن، وہاں پہ ایک کردار اور جنم لے رہا تھا کہ جب تیری بیٹی دیکھتی تھی تیری بیوی کو زبان چلاتے ہوئے تو وہ بھی اپنی ماں کو دیکھ کر کے فالو کر رہی تھی. جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنے سسرال میں جا کے وہی زبان چلائی جو اس کی ماں اپنے باپ کے سامنے چلاتی تھی. تو وہ اپنی سسرال میں جا کے پٹی. اب اس کا مطلب یہ ہے ایک ماں سے اور ایک باپ سے 2 کردار نکلتے ہیں اور دونوں کردار زمانے کو ملتے ہیں. میں اپنے باپ کا آئینہ ہوں، آپ اپنے باپ کے آئینے ہیں. آپ کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، آپ کے باپ کی عادتیں آپ کے اندر موجود ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹا نیک بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے. اگر باپ بدتمیز ہوتا ہے تو بیٹا بدتمیز ہوتا ہے. اور اگر باپ علی بن کے پیدا ہوتا ہے تو پھر بیٹا اس کا حسین بن کے پیدا ہو.
باپ اگر علی ہوتا ہے اور اگر ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو بیٹی زینب کبریٰ ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، توجہ کرنا میری بات پر، آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کی لڑکی نے یہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں لڑکیاں تو کبھی بھی ناک نہیں کٹا سکتی۔ آپ نے ان کو عزت نہیں دی، میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ جب پوری دنیا بچیوں کو ذلیل سمجھتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے، اسی دور میں جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو نبی ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ ہاتھ کو چومتے تھے، اور حضور اپنی بیٹی کو سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تیرے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تیرے اندر سے بلبل جنت کی، توجہ کر میری طرف دیکھو، ہلنا جھلنا نہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مگر تم نے اپنی بیٹیوں کو کیا سکھایا؟ میرے نبی پاک ان کی بیٹی نے کیا دیکھا؟ اپنی امی کو دیکھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، ماں کو دیکھتے دیکھتے نبی کی بیٹی۔ اور ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا، نہیں لڑکی نے بعد میں کیا، پہلے تو گھر بے غیرت ہو گیا تھا، ماں بے غیرت، بہنیں بے غیرت، بچے بھائی بے غیرت، سب دیکھ کر کے فلم دیکھ رہے تھے، اور فلم دیکھتے دیکھتے لڑکی جوان ہونے لگی ہے۔ اب فلم کے اندر جب گندی چیزیں آتی ہیں، گندی گھٹیا باتیں آتی ہیں، جب تصویریں آتی ہیں، جب گندی فلمیں آتی ہیں، تو پھر ماں دیکھتی ہے، اور ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، باپ دیوس بے غیرت وہیں بیٹھا ہے، گندی تصویریں آ رہی ہیں، اس نے بے شرمی اس کی اتنی حد کو بڑھ گئی، اس نے اس کو ٹی وی کو بند نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ انجوائے کرتا رہا، بی بی کے ساتھ۔ اچھا، اس کی ماں دیکھتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ایموشنل سین آتا ہے تو ماں پریشان ہونے لگتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی ماں کو دیکھتی ہے، اور وہ گندا سین دونوں بیٹیاں، ماں بیٹیاں دونوں ساتھ میں دیکھتی ہے۔ اب جب ہیرو ہیرون ملتے ہیں تو ماں خوش ہو جاتی ہے، اور جب وہ نہیں ملتے ہیں تو ماں رونے لگتی ہے۔ جب وہ دونوں بھاگ کے شادی کر لیتے تھے تو بیٹی وہ دیکھتی تھی کہ ماں خوش ہو جاتی تھی۔ اب یہی دیکھ دیکھ کر کے بیٹی جوان ہو گئی۔ اب مجھے ذرا بتاؤ کہ جب وہ بڑی ہوئی اس کے جذبات کتنے خراب ہو گئے، کہ اس نے بڑے ہو کے وہی کام کیا جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ ٹی وی میں دیکھا تھا۔ مجھے بتاؤ، اگر اس نے اپنی ماں کو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر مصلی پہ روتا دیکھا ہوتا تو کیا کبھی وہ یہ غلط کام کرتی؟ بولو، یہ غلط کام کرتی؟ بولو، یہ غلط کام کرتی؟ لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں، کسی کو شعور نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو خیال نہیں۔ اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، اور ان کی بہن زینب نے بھی اپنے بھائی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ادھوری بات مت کہا کرو، پوری بات کہا کرو۔ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ بیٹھے آرام سے، نعرہ نہ لگائیں، بیٹھے، بس میری تقریر پہ دھیان دیں۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا جناب محترم، آج کربلا والوں کی بات ہم کیا کرنے چلیں؟ ہم کیا کربلا والوں کی بات کر سکتے ہیں؟ ہماری تو زندگیاں برباد ہیں۔ ہم نے تو اپنی بچپن میں اپنی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں رکھے۔ میں ایمانداری سے آپ کو ایک بات ایمانداری سے سننا اور بڑی ایمانداری سے جواب دینا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر 5 سال کی بچی کے سر پر دوپٹہ رکھ دیا جائے، بولو کتنے سال کی؟ 5 سال کی بچی کے سر پہ اگر دوپٹہ رکھ دیا جائے تو مجھے بتائیے، کیا وہ کبھی بے پردہ ہوگی؟ بولو، ہوگی؟ جلدی بولو، ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اگر 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا جائے تو کبھی بے پردہ ہو سکتی ہے؟
ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن میں اگر پردہ کرا دیا جائے تو بیٹی مر جاتی ہے، مرتے مرتے مر جاتی ہے۔ میں نے ایک عورت کو انتقال کرتے دیکھا، ہماری خاندان کی تھی وہ، اس کی 33-34 سال عمر تھی جب اس کی روح نکل رہی تھی، سامنے بچے بھی کھڑے تھے، اور جب اس کی روح نکلنے کا وقت آیا 33-34 سال کی عمر، بیمار ہو گئی اچانک۔ جب ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر کو دیکھ کر کے اس نے اپنی چادر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بالکل انتقال سے 2-3 سیکنڈ پہلے اپنا ہاتھ سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگی، اپنے دوپٹے کو، حالانکہ اس کا دوپٹہ اس کے اوپر تک نہیں پہنچا، اور یہی پہ بیچ میں ہی ہاتھ گر گئے اور اس کی روح نکل گئی۔ مگر یہ بات وہ سمجھا کے چلی گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا کبھی نہیں نکلتی۔ دیکھو رات میں دھیان دے کے سنو تو سن پاؤ گے، زور سے بولو، دھیان دے کے میری طرف سنو۔ اگر یہ دیکھا ہوگا، یہ بچپن میں دیکھا ہوگا۔ اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں، اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو بیٹی کبھی نہیں بگڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ بغداد شریف پر جب حملے ہوئے، توجہ کرو میری طرف، جب بغداد شریف پر حملے ہوئے تو غوث الاعظم کے مزار شریف سے قریب ہی جب ایک اللہ کا، ذرا غور کریں آپ، غوث الاعظم کے مزار شریف کے قریب ہی ایک جگہ زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، اور جب دھماکہ ہوا تو اس کے اندر سے 12-13 سال کی بچی ایک نکل کے آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کا فوٹوگراف فوٹو کھینچنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرا فوٹو مت کھینچنا۔ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے میرا فوٹو مت کھینچنا کہ میرا باپ بھائی سب مر چکے ہیں، میں بڑی مشکل سے ملبے سے نکلی ہوں اور دوپٹہ میں نہ لا سکی اپنا، میرا سر ننگا ہے، اگر تم میرا فوٹو کھینچو گے تو دنیا دیکھے گی، اور جب بغیر دوپٹے کے دیکھے گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی گلی کی لڑکی بغیر دوپٹے کے بغداد میں نکلتی ہے۔ کافروں کی سازشیں اگر اپنے بام عروج پر ہیں تو ہماری نیند بھی اپنے بام عروج پر ہے۔ جب 70 لاشیں دریائے دجلہ کے سطح پر تیر رہی تھی، جوان لڑکیوں کی لاشیں، تو جب وہاں فوٹوگرافر آئے فوٹو کھینچنا چاہے تو انہوں نے کہا فوٹو نہ کھینچو۔ کہا یہ کون لڑکیاں ہیں؟ لگا ایک ساتھ 70 مری، کیسے مر گئی؟ کہا یہ مری نہیں ہے بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ کہا کون ہے یہ؟ کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ جب ان کے گھروں میں امریکی کی آنے کی خبریں پہنچی تو انہوں نے دیواروں پہ لکھا کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، کوئی موسیٰ بن نصیر آ جائے، کوئی طارق بن زیاد آ جائے۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی عمر فاروق آ جائے، مگر جب ان کے گھروں میں امریکی گھسنے لگے تو یہ پیچھے کے راستے سے رات کے وقت میں نکل کے آئیں، اور سب نے دریائے دجلہ میں یہ کہہ کے اپنی جان دے دی کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر اپنی عزت کو کبھی لٹنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اگر یہی حالات رہے جو چل رہے ہیں تو بربادی اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے گھر میں نہ آ پہنچے۔ تمہاری انگریزی پڑھانے کی عادتوں نے تمہاری بیٹیوں کو بے شرم بے حیا بنا دیا۔ لوگوں، اگر باحیا عورت ہے تو اپنے شوہر کے بستر پر بھی باحیا ہوتی ہے، اور بے حیا اگر غیر مرد کے ساتھ بھی ہو تب بھی بے حیا ہوتی ہے۔ عورت کے اندر دو بہت خصوصیت ہیں، دو خصوصیات ایسی ہیں، ان دونوں کو نکال دیا جائے تو عورت کے اندر کچھ نہیں بچتا۔ ایک حیا، دوسری اس کی وفا۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو میری طرف، غور کرو، میں آپ سے آخری باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی بیٹیوں کو ایسے سکھاؤ کہ 6 سال کی عمر ہے اور مدینے میں ایک لڑکی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے 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 اس کے سر سے دوپٹہ نیچے کو چلا جاتا ہے۔ جب اس کا دوپٹہ نیچے کو گیا، اور جب اس کا دوپٹہ نیچے کو گیا ہے تو اس کی ماں اپنے کام چھوڑ کے آئی ہے اور سر پہ دوپٹہ رکھا ہے۔ بیٹی نے کہا ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو بیٹی سے ماں کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جائیں گے، اگر سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے جو لڑکی اس سے تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ ایک بات یاد رکھو، تقدیر کو مانا کرو۔ تقدیر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ نہ تم اپنی مرضی سے اپنے باپ کا انتخاب کر سکتے تھے، نہ اپنے مرضی سے تم نے اپنے باپ کا انتخاب کیا۔ تو اب اگر کوئی یہ اپنی مرضی سے ہوتا تو کوئی غریب آدمی کے گھر پیدا نہیں ہوتا، میاں اللہ پیدا کرتا ہے۔ ذرا غور کرو، نہ میں نے اپنا باپ خود چنا ہے، نہ تم نے اپنا باپ خود چنا ہے، نہ تم نے اپنی بہنیں خود چنی ہے، نہ تم نے اپنی بیویاں خود چنی ہے، نہ تم نے اپنے بیٹے خود چنے ہیں، نہ تمہارے
تمہاری اولاد تمہارا انتخاب ہے، مگر جسے اللہ نوازتا ہے تبھی تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کیسے برابری کر سکتا ہے مدینے کے سلطان کے گھرانے کی۔ یہ جو لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے اس کے کون ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ رکھا گیا ہے کہ میاں جسے اللہ نے اتنا نوازا کہ اللہ نے اسے بھائی دیے، تو ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی المرتضی ہے، اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ زینب کبریٰ ہے، یہ زینب ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سر پہ سے دوپٹہ جب نیچے گیا، سیدہ زینب فاطمہ نے کہا سر پہ دوپٹہ رکھنا ناراض ہو جاتے ہیں، سر پہ دوپٹہ تو رکھ لیا، مگر رونے لگی اور روئی اور زیادہ روئی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اتنی کیوں روتی ہے زینب، کیوں روتی ہے میری بیٹی؟ اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اب کی روتی ہے؟ کہنے لگی میری امی جان میرے نانا سے کہہ دینا کہ زینب کو اس بار معاف کر دے، اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ آج معاف کر دیں، 6 سال کی زینب کی آنکھوں کے موتی ٹپ ٹپ نیچے گرے ہیں۔ ماں کے سینے سے لگ کے کہا ہے نانا سے کہہ دینا زینب کی غلطی معاف کر دے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، جب علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، جب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جب قاسم شہید ہو گئے، جب علی کے پوتے، علی کے بیٹے، علی کے نواسے سب کی لاشوں پر جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو سیدہ زینب اسی خیمے سے باہر کو نکلی اور جب اونٹنی پہ سوار ہوئی تو آپ کے سر پہ سے چادر کھینچ لی گئی۔ بتاؤ دل سے وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کی چادر پہ چلا جائے؟ بولو ہو سکتا ہے مسلمان کا ہاتھ؟ جب اس نے چادر کھینچی تو سیدہ زینب اس ذلیل کی ذلیل حرکت کو سمجھ گئی۔ آپ نے اپنی چہرے کو اپنے بالوں سے ڈھکا اور مدینے کی شریف کی طرف کو منہ کر کے کہا اے میرے نانا آج زینب کو معاف کر دینا، اے میرے نانا میرے بچے شہید ہوئے مگر میں خیمے سے باہر نہیں نکلی، میرا قاسم شہید ہوا میں خیمے سے باہر نہیں نکلی، میرا علی اکبر شہید ہوا میں خیمے سے باہر نہیں نکلی، میرا بھائی عباس شہید ہوا میں خیمے سے باہر نہیں نکلی، میرے حسین میرے بھائی کی شہادت ہوئی میں خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ اے میرے نانا میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے اور جب گھوڑے دوڑے تو ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئی مگر زینب باہر نہیں نکلی۔ مگر آج جب میں نکلی ہوں چادر سے تو اس نے میری چادر چھین لی ہے۔ میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ پردہ کروں گی مگر آج میرے نانا ضرور مجھے معاف کر دیں گے چونکہ اب زینب کا دوپٹہ چھن گیا ہے۔ بالوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو میں پردہ کروں، اللہ میں بالوں کے علاوہ نہیں ہے کچھ کہ میں پردہ کروں۔ بالوں سے پردہ کر کے مولا علی کے مزار کی طرف کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں بچپن میں نکلتی تھی، کوفے میں نکلتی تھی، مدینے میں مکے میں نکلتی تھی، آپ فرماتے تھے حسن اور حسین جاؤ میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے مگر آج بابا میرے سر پہ سے دوپٹہ چھن گیا ہے۔ اے علی بابا آج میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، زینب کا ایسے پردہ کرے، معاف کر دینا اپنی زینب کو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے بڑا دل جتنا اپنی پھوپھی زینب کا دیکھا اتنا بڑا دل کسی کا نہیں دیکھا۔ آپ مجھے بتاؤ اتنی لاشیں پڑی ہیں تو گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر مگر جب عصر کا ٹائم ہوا تو زینب نے اپنا مسلح بچھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور بہن نماز پڑھ رہی ہے۔ ادھر باپ کی جنازے باپ کے جسم پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ سکینہ نے اپنی مسلح بچھا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہے، ادھر سہاگ لٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر، لٹتے لٹتے کہہ رہا ہے یہ خاک میں ملتا سہاگ لے سلام آخری اے خاندان اہل بیت کے لوگوں، فاطمہ کی لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ کیا کوئی ایسے بھی نمازی لڑکیاں دیکھی؟ یہ لڑکیاں یہ کیا سمجھیں گی اسلام کو؟ ذرا غور تو کرو کہ جب باپ کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہو تو کوئی نماز
نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں ہاں پڑھ سکتا ہے۔ زینب کی بھتیجی نے، فاطمہ الزہرا کی پوتی نے، حسین کی بیٹی سکینہ نے مصلی بچھا کے اپنی پھوپھی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر بیبیاں نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ ایک ہم نمازی ہیں کہ پنکھے لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں، ہمارے سر نہیں جھکتے۔ ایک وہ نمازی ہیں جنہوں نے لاشوں کے سائے میں نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک ہم نمازی ہیں، زینب کبریٰ نے کہا تھا میرے نانا مجھے معاف کر دینا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، یعنی کوفے سے لے کے دمشق تک اور دمشق سے مدینے تک، مگر میری پھوپھی کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اے لوگوں، کربلا سے 2 پیغام ملے ہیں، ایک پیغام نہیں ملا ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو سجدہ نہ چھوڑنا، یہ حضور کے نواسے کا پیغام ہے۔ اور ایک پیغام یہ ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو پردہ نہ چھوڑنا، یہ حضور کی نواسی کا پیغام ہے۔ نہ نواسے کے پیغام کا جواب ہے، نہ نواسی کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ مگر آج کربلا کے نام پر، ہم کو کربلا کے نام پر جذبات آتے ہیں، مگر آپ دیکھو تو ذرا اللہ کے رسول کے غلاموں، ادھر دیکھو۔ میں اپنی بہنوں کی طرف تھوڑی بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تمہارے آج جلسوں میں بھی آتی ہو تو میک اپ کر کے آتی ہو، تم جلسوں میں بھی آتی ہو تو اپنے ہونٹوں پر لالی لگا کے آتی ہو۔ معاذ اللہ میری بیٹی ہو، آج تم جلسوں میں بیہودہ پھرتی ہو، میلوں ٹھیلوں کی زینت بنتی ہو، تمہارے جسم پر کسے کسائے کپڑے ہیں۔ بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ مسلمان لڑکے بھی وہیں گھوم رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں بھی اسی بازار میں ہیں، اور مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں پہ بری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہم کون سی تقریر کریں اور کون سی تقریر نہ کریں، بس یہی سوچتے سوچتے دل پریشان ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، یہ جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، ان سے کہتا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، انتقال ہونے والا ہے۔ حضور کی بیٹی کا انتقال کسی بیماری سے نہیں، کسی صدمے سے نہیں، کسی بیماری سے نہیں، کسی حادثے سے نہیں، بلکہ صدمے سے ہوا۔ اپنے ابا کی وصال کو برداشت نہیں کر پائیں سیدہ فاطمہ۔ میری بہنیں، میرے یہ پیغامات آخری بڑے دھیان سے سن لیں۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، رات کا وقت ہے، حضور کی بیٹی رو رہی ہیں، انتقال ہونے والا ہے۔ تو پھر اسماء بنت امیس بیٹھی ہیں، وہ کہتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی، وہ کہتی ہیں کیا فاطمہ موت سے ڈر گئی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ آج اپنے جسم پہ کسے کسائے کپڑے پہننے والی سن لیں، جس بمبئی کی ہیروئنوں کی طرح کپڑے پہن رہی ہو نا، یہ تمہیں قیامت کی نظر نہیں آئیں گی۔ قیامت میں اگر بخشوائیں گی تو سیدہ فاطمہ بخشوائیں گی۔ یہ فٹنگ کے لباس اگر تمہارے اندر غیرت ہوگی تو آج سے چھوڑ دو گی۔ آدھی آستین کے کپڑے اگر آج سے غیرت مند ہوگی تو چھوڑ دو گی میری بیٹی ہو۔ حضور کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیٹی، پیغمبر اسلام کی بیٹی رو رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر کے۔ اسماء کہتی ہے کہ نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے۔ ندیم بھائی غور کریں اور آپ سب غور کریں، کیا حضور کی بیٹی موت سے ڈری ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کہا جیتے جی تو پردہ کیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب انتقال کے بعد جنازہ چلتا ہے، لوگ کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جی پردہ کیا ہے کہ انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ اے سیدہ آپ پر سلام ہو۔ کہتی ہیں تم کو پتا ہے اسماء میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں کیسے پردہ کیا ہے؟
ایک دن نبی پاک اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, آواز دی فاطمہ کے اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ اکیلے ہیں تو تشریف لائیں. کہا میرے ساتھ عمران ہے, ان کو نہ لائیں. ابا کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ ابا ان کو نہ لائیں. فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ان کو نہ لائیں. اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ بس ابا ان کو نہ لائیں. حضور نے کئی بار پوچھا کیوں نہ لاؤں؟ تو جب کئی بار پوچھا تو عمران نام کے صحابی ساتھ میں تھے, سردار تھے. وہ کہتے حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں میرے ابا پہمد لگ گئے. کون سا دل لاؤں جو میں اپنی بہنوں کے دل تک پہنچوں کہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی تم سے نہیں پوچھیں گے تمہاری تو الماریاں بھری ہوئی تھیں کپڑوں سے. اس 72 پہمت کی چادر والی فاطمہ کو کیا جواب دیں گے یہ مہنگے سوٹوں والی عورتیں کہ جن کے پاس ایک بھی جوڑی کپڑا ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکے ان کپڑوں کو پہن کر. حضور نے فرمایا بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں. حضور اندر گئے, کہا میری فاطمہ چادر بھجوائی, بڑی کمزور ہو رہی ہے میری بیٹی, کیا حال ہے؟ باپ تو بیٹی کے گھر چلا جائے تو بیٹی یوں ہی دیکھ کے رونے لگتی ہے. ہم نے تو جانا بند کر دیا. بہنوں کے گھر جایا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تم یہ چاہتے ہو کبھی محتاج نہ ہو تو بس بہنوں کو دیا کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو. لکھ لو یہ بات. عرض کی گئی یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے, پھر کیا کروں؟ فرمایا بڑی بہن کے پاس جا, تیری بڑی بہن کے دل میں اللہ نے تیرے ماں کی طرح محبت رکھی ہے. آج تم نے بیٹیوں کے گھر جانا بند کر دیا. حضور جب گئے پوچھا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. او بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. او بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی سیدہ کی اے ابا اور تو کوئی بات نہیں مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, میرے پیٹ سے پتھر بنا ہوا ہے. ارشاد فرماتے میرے نبی میری بیٹی فاطمہ متاع دنیا قلیل, دنیا چھوٹی ہے آخرت بڑی ہے. میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت. اگر میری لاڈلی فاطمہ نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے میرے پیٹ سے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. امام حسن کہتے ہیں میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا. میری بہنوں سن لو, تمہاری ماں نے اتنی دعائیں تمہارے لیے نہیں کی جتنی حسن حسین کی ماں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ پوری رات میری والدہ دعا کرتی تھی. کیا دعا کرتی تھی؟ کس کے لیے دعا کرتی تھی؟ اسی اپنے ابا کی امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی. کہتے ہیں میں نے پوچھا, میں نے کہا امی آپ دعا کرتی ہیں مگر میں نے کبھی ابا کے لیے دعا کرتے نہیں سنا, کبھی حسین کے لیے نہیں, کبھی زینب کے لیے نہیں, کبھی آپ میرے لیے دعا نہیں کرتی, ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو میری ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے حسن تیری ماں فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق تیرے نانا کی امت کے لوگوں کا. میں اپنے دوستوں سے اور اپنی بہنوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں, آؤ میرے دوستو آ جاؤ واپس آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں واپس آ جاؤ. نوجوانوں لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کے لیے اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا, لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, لڑکیوں کی آئیڈیا چیک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں یہ بےہودیاں باتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تمہارے دل ہر لڑکی کے لیے دھڑکنے لگتے ہیں, یہ تیرے دل کا معیار نہیں تھا کہ تو جسے دیکھے اس کے لیے تیرا دل دھڑکنے لگے. ارے تیرا دل دھڑکا تھا جب بھی تو مدینے والے کے لیے دھڑکتا تھا,
رسول اعظم کے لیے دھڑکتا تھا. اللہ نے تجھے لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کے لیے پیدا نہیں کیا, عورتوں سے عشق لڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا. آجا میرے دوست, واپس آجا, آجا اس رسول سے محبت کر, آجا اس نبی سے محبت کر کہ جب سب تجھے چھوڑ کر کے قبرستان میں چلے جائیں گے تو پھر وہی نبی تیری قبر میں آئیں گے. میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اے میرے دوست, اپنی جوانی کو لڑکیوں کو دل دے کے برباد نہ کر. یہ لڑکیاں تیرے دل لینے کے لائق نہیں, یہ تو اپنے دوپٹے کا بدلو نہیں سنبھال سکی ہے, تو تیرے دل کی اہمیت کو کیا سمجھیں گی. تجھے اگر دل دینا ہے تو غالب کے طریقے پہ مت چل. غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. بریلی سے آواز آئی, او غالب تو شاعر بڑا ہو سکتا ہے مگر تیرا خیال بڑا نہیں ہے, چونکہ سن عشق نکما نہیں کرتا ہے بلکہ نکمے کو کام والا بنا دیتا ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی کام آدمی تھے کام کے. ہندوستان کی راجدھانی دلی سے غالب نے کہا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو پھر محبت کی راجدھانی, سنیت کی راجدھانی بریلی سے آواز آئی, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عشق محبت, عشق محبت, اور بھی بلند عشق محبت, عشق محبت. اللہ نے تجھ کو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا, لڑکیوں کے اسکولوں کے ٹائم پر جا کر کے اس ٹائم پر ان کا انتظار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تجھے اپنے حبیب سے عشق کے لیے پیدا کیا. ہاں میرے دوست واپس آ جا, میں تجھے ہی بلا رہا ہوں, کسی اور کو نہیں بلا رہا ہوں. میرے دوست انس ابن مالک حضور کے صحابی ہیں, ذرا زور سے بولو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زور سے بولو رضی اللہ. حضور کے 10 سال نوکر رہے. اچھا, جو 10 سال حضور کے ساتھ رہے اور کوئی اس کے ساتھ رہ لے تو توجہ تو کریں. ارے جس نے سبحان اللہ اعلی حضرت کو دیکھا وہ حجت الاسلام بنا, جس نے اعلی حضرت کو دیکھا اور جس نے حجت الاسلام کو دیکھا وہ مجاہد ملت بن گیا. آؤ میرے دوستوں, میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, آؤ واپس پلٹو, آ جاؤ. حضرت انس بن مالک کا ایک نوکر ہے, اس کا نام ہے طلحہ بن عثمان, تابعی ہے, اور وہ پلے بیچتے ہیں. پلے نوجوان ہیں, نہایت ہی خوبصورت, اسمارٹ. ایک گلی سے گزرتے ہیں روز, اسی گلی میں فوجیوں نے پکڑ کے کہا تجھے چل بادشاہ کے گھر چلنا ہے. میں نے کیا کیا؟ کیا کچھ نہیں, تجھے بادشاہ کی بیوی نے بلایا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم کو نہیں پتا, ہم نوکر ہیں, ہم سے اتنا نہ پوچھ, ہم تو جو پکڑنے آئے, چل تیرے پلے بلے لیں گے اور کیا ہوگا. جب لے کے گئے, بڑا سا محل آیا, اندر گیا, بہترین کمرہ, اندر کمرے میں داخل ہوا تو بڑی خوبصورت لڑکی شہزادی بیٹھی ہے, حسن کا جواب کوئی نہیں. اس نے کہا دروازہ بند کرو اور تم باہر چلے جاؤ. فوجی باہر چلے گئے. اب وہ تنہا وہ تھے, طلحہ بن عثمان اور وہ شہزادی. وہ اس کے قریب گئی, اس کے قریب گیا. اس نے اس سے کہا سن, مجھے تیرے پلے ولے نہیں خریدنے. وہ شہزادی بولی بلکہ میں تجھ پہ عاشق ہو گئی ہوں, کئی مہینے سے دیکھ رہی ہوں, اور میں بادشاہ کی بیوی ہوں, کئی مہینے سے دیکھ رہی ہوں, تیرے حسن پر عاشق ہوں. ایسا کر, میرا دل تو خوش کر دے, میرے ساتھ زنا کر لے, تو جو چاہے گا پھر میں تجھے دوں گی. اس نے کہا میں زنا نہیں کر سکتا, یہ بے حیائی ہے. او کیسی بات کرتا ہے, بے حیائی, بے حیائی کی, آ جا میرا حسن دیکھ. اس نے کہا اتنا دولت دوں گی کبھی تجھے پھیری کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. اس نے کہا میرے حسن میں تجھے کمی کیا لگتی ہے,
میں بادشاہ کی بیوی ہوں، جدھر دیکھوں مجھے میری جدھر دیکھوں بھیڑ لگ جاتی ہے، جدھر سے گزر جاؤں مجھے نظارے کرتے ہیں لوگ. میں بادشاہ کی بیوی ہوں، میں شہزادی ہوں. میرے حسن کی ایک جھلک پانے کے لیے نوجوان بے تاب و بے قرار ہیں، اور میں تجھے اکیلے کمرے میں دعوت دے رہی ہوں. تو بھی جوان میں بھی جوان، آپ میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. اس نے کہا دیکھ میں تجھے سولی چڑھا دوں گی، کہا تو میری جان لے لے، مگر یہ برا کام، یہ بے حیائی. بولے یہ بے حیائی، ادھر دیکھو، یہ بے حیائی، یہ بے حیائی نہیں کروں گی. وہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے اس نے کرتے کو پکڑا. جب وہ بھاگا تو پیچھے سے کرتا پکڑا، کرتا جیسی پکڑا کرتا ایک دم پھٹا. اس نے اللہ کا نام لے کر کے دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی زور سے دھکا مارا اللہ کے فضل سے دروازہ کھلا. یہ اس کے پیچھے فوجی دوڑ رہے ہیں، یہ اسے دروازہ تو ملا نہیں، اوپر چڑھ گیا. ایک منزل، دو منزل، تین منزل پہ اوپر چڑھنے کے بعد اوپر سے یہ نیچے کودنے لگا اور کہنے لگا مالک جان تو دے سکتا ہوں مگر یہ برا کام تو نہیں کروں گا نا، یہ بیکار کام. جب وہ اوپر سے نیچے کودا ہے تو اللہ سے زیادہ کون ہوگا انسان کی قدر کرنے والا ایسا قدردان کون ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں بہترین قدردان ہوں. جب وہ نیچے کو کودا اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اسے اوپر سے نیچے گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں لے کے فرشتوں نے نیچے رکھ دیا، اپنے پر پہ رکھ کے نیچے کو رکھ دیا. جب وہ نیچے کو اترا تو اس نے دیکھا سامنے ایک بڑی خوبصورت شخصیت کھڑی ہے اور ان کے وجود سے بہت زیادہ روشنی اور بہت زیادہ ان کے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے. اتنا حسین انسان اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا. کہا آپ کون ہیں؟ کیا کوئی فرشتے ہیں؟ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا. کہا مجھے پہچانا نہیں، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے تیرے اس عمل پر، چونکہ مجھے پہچان میں ہوں یوسف، حضرت یوسف ہوں میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، اور تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ جو کام میں نے نبی ہو کے زلیخا کے ساتھ کیا تھا تو نے محمد کا امتی ہو کے کر دیا. تو نے محمد کا امتی، آج تجھے میں سینے سے لگا لوں. ادھر دیکھ، آج میں تجھے، یوسف علیہ السلام نے اسے سینے سے لگایا، اس کے جسم سے خوشبو کبھی ختم نہیں ہوئی. زندہ رہا تو خوشبو، مر گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں میرے دوستو، توبہ کر لو. اللہ سے کہو مالک تو بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. تو جب تم اسے پکارو گے، اس سے توبہ کرو گے تو اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. ورنہ میرے ان ہاتھوں نے نہ جانے کتنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کئی لاشیں ایسی قبر میں رکھی ہیں کہ میں ان کا سر کر رہا تھا قبلے کی طرف مگر ہو نہیں پائی. 2 لاشیں مجھے یاد ہیں کہ جو گرتے ہی قبر میں جن کا سر قبلے کی طرف ہو گیا، اس کے علاوہ مجھے لاشیں کوئی یاد نہیں. کچھ لوگوں کی زبردستی کی گئی، کچھ کی کری تو پھر سیدھی ہو گئی. تو چونکہ نام لیے بغیر بتا رہا ہوں تو یہ جائز ہے، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. بھائی یزید بسطامی کے پاس ایک آدمی آیا کہ لگا میں نے بہت گناہ کیے. کہا کتنے؟ بہت گناہ کیے. کہ میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں، شمار نہیں. کہا اگر سن تیرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو پھر اللہ کے فضل کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تجھے معاف کرے گا مگر گناہ کیا کرتا تھا؟ کہتا کفن چور تھا. کہے کہ سوال کروں گا بعد میں توبہ کراؤں گا، پہلے یہ بتا تو نے قبر میں مردے کتنے رکھے ہیں، کتنے کفن چرائے ہوں گے؟ کہا حضور 1000 سے زیادہ. کہ یہ بتا دے کتنوں کے منہ تو نے قبلے کی طرف دیکھے تھے؟ کہ حضور میں نے 1000 میں 12 یا 13 لوگوں کے منہ قبلے کی طرف دیکھے تھے، باقی گردنیں مڑی بھی دیکھی. بھائی یزید بسطامی اتنا روئے کہ آپ پر ہچکیاں طاری ہو گئیں اور خوف کی وجہ سے کہنے لگے معلوم ہے گردنیں کیوں موڑ دی گئیں؟ اس وجہ سے اللہ نے کہا تو جیتے جی تو مجھ سے منہ موڑتا رہا، تو قبر میں اب قبلے کی طرف منہ کر کے سونے والا کون ہوتا ہے؟ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے جوانوں کو دفن کیا ہے. میں نے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھا اور ان کی مزار کو میں دیکھتا ہوں اب بھی.
میرے تایا چلے گئے، میرے پردادا چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر۔ جب میں ایکسیڈنٹ کی موت دیکھتا ہوں تو بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، کہتا ہوں مالک مجھے ایکسیڈنٹ والی موت سے بچا لے۔ پوسٹ مارٹم والی موت بڑی سخت ہے، کتنی میتیں دیکھ لی، کتنی تقریریں کروں تو آپ تبدیل ہوں گے۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ موت قریب قریب آ رہی ہے؟ جب حضرت مولا علی کے تلوار ماری گئی، کون؟ مولا علی، جس نے آنکھیں حضور کی گود میں کھولی، جس کی پرورش حضور نے کی، جس کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے پسند کیا، اللہ نے جس کا رشتہ وحی کے ذریعے جبرائیل کے گھر سے کرایا۔ جب علی کے تلوار ماری گئی تو آدھا سر ادھر ہو گیا اور ایک ہی دعا کر رہے تھے۔ امام حسن کہتے ہیں حضرت علی دعا کرتے تھے، اے اللہ علی کو بخش دینا، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل تھوڑے ہیں، ہمارے عمل تھوڑے ہیں۔ علی کا گھر تو جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہے، عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، وہ رات کی ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں مسلح پر رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات کو گانا سننے والے، فلم دیکھنے والے اور کلبوں میں ڈانس کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور رات کو مسلح پہ روتے ہوئے لوگوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ گندوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سود کھانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نیک کمائی کھانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ بچے گا کوئی نہیں، سب کو موت آنے والی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اے لوگوں سب کو موت آنے والی ہے۔ میں عمر فاروق اعظم کی شروع میں بات کر رہا تھا، جب عمر فاروق اعظم کے جب مارا گیا چاقو، تو جب آپ کا پیٹ پھٹا اور جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ عبداللہ ابن عمر نے سر زمین پہ نہیں رکھا، اپنے زانو پہ رکھا، زانو پہ سر نہ رکھ، میرا سر زمین پہ رکھ۔ جب زمین پہ سر رکھا تو حضرت عمر بے قرار ہو کے کہنے لگے مالک، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے۔ اے میرے مالک، اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا، یہ موت کا وقت ہے، اگر تو نے اس وقت عمر پر رحم نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ صحابی رسول جب موت کا وقت قریب آیا تو بچوں کی طرح روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں؟ کہنے لگے اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کوئی تب تک نہیں مرتا جب تک اسے جہنم یا جنت کی بات نہ بتا دی جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے مالک ابو ہریرہ کو جہنم سے بچا دینا، جنت اس کا گھر بنا دینا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ موت کے قریب قریب آ گیا ہے۔ اے لوگوں توبہ کر لو، اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے، وہ کرا کرم کرنے والا مہربان ہے۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں۔ موسیٰ چلے گئے، اس پہ پہاڑ پر ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، موسیٰ دعا کر رہے ہیں اے اللہ بارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا دعا نہیں کروں، بارش نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ یہاں پہ 40 سال کا گنہگار بیٹھا ہے لگاتار، جس نے گناہ کیے 40 سال۔ جن لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو بڑی توبہ کرنی چاہیے، میری طرف دھیان دیں۔ ہاں اللہ نے فرمایا 40 سال کا گنہگار اس محفل میں، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ روز گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا۔ موسیٰ نے کہا کون ہے تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکل، نہیں نکل۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، نہیں نکلتا۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا پھر اللہ سے پوچھ کے تیرا نام لے دوں، تو وہ رونے لگا۔ اکیلا تھا نا، اس کو پتا تھا نا میں ہی ہوں، چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم۔ موسیٰ نے پھر کہا میں نام بتانے والا ہوں۔ وہ میاں پھر جو ہے نا مچلنے لگا، رویا تو مگر آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہمیں سے احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے، معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا نام لینے والا ہوں، پھر تو تڑپ گیا، مالک اگر نیچے اترا نا سب دیکھ لیں گے میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر میں نیچے اتر گیا تو کس لائق رہ جاؤں گا، کسی کو زندگی میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں۔ اے میرے کریم، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں، مجھے معاف کر دے۔ اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرے، ادھر سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی موسلدھار، سب چلے گئے۔ موسیٰ نے کہا مالک اب بارش؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی اب اس نے توبہ کر لی ہے، پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ موسیٰ نے کہا مالک تو اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ
गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। इमाम गजाली कहते हैं रुसवाई अजाब है, अजाब। किसी का वीडियो वायरल हो जाए तौबा कर लो, लोगों तौबा कर लो, करीब मौत है। ये महफिल हो गई, मेरी तकरीर भी हो गई, 1.25 घंटे से होने वाला है मुझे। मैं यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने रब से तौबा कर लो। वो कहता है मेरे महबूब इनसे कह दो इतना रो ले मेरे बंदे कि आंसू इनका ढलक के गाल तक आ जाए, कितना, तो सारे गुनाह इसी से माफ कर दो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि अपने रब से तौबा कर लो। उस नबी के दामन करम में आ जाओ जिसने, आपका बाप ने आपसे इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी हुजूर आपसे मोहब्बत करते हैं। खड़े होके हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएं। करबला वालों के नाम पर कौन गर्दन कड़ा देगा? नीचे हाथ कर लीजिए। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए। नौजवान जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाएं, बाहर को आ जाए, बाहर को इधर आ जाए, इधर आ जाए। इधर 100 शहीदों का सवाब है। आपके दाढ़ी है आप बैठ जाएं, जिनके दाढ़ी ना हो वो आ जाए, जिनके दाढ़ी कटी हुई हो छोटी वो भी आ सकते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 100 शहीदों का सवाब है। इधर खड़े हो। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी आदि। ठीक। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मुफ्ती आजम ने हुकूमत बदल दी। क्या? हुकूमत बदल दी, फतवा नहीं बदला। तो उसमें एक आदमी उनसे एतराज करके पूछ रहा है कि मुफ्ती आजम का नाम कौन है और ऐसा कौन सा मुफ्ती है जिसने हुकूमत बदल दी, हमें भी तो पता चले कौन सी किताब में लिखा है। पहली तो बात यह है कि भाई अगर तुमको नहीं पता ना एतराज करने वाले, तो तुम अपने बड़ों से पूछ लो, वो बता देंगे कौन थे मुफ्ती आजम। क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो, तुम्हारी उम्र कम है। और चूंकि विकिपीडिया एक चीज है, विकिपीडिया में मशहूर शख्सियात और उनके नाम और उनके कारनामे लिखे होते हैं, और कोई चाहकर भी अपना नाम विकिपीडिया में नहीं लिखवा सकता जब तक वो उसका अहल ना हो। तो जब कोई लिखेगा ना मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, तो उसमें विकिपीडिया में लिख के आएगा ये आला हजरत के बेटे हैं और इनका कारनामा ये है कि इन्होंने नसबंदी के खिलाफ फतवा दिया था। जब देवबंद बिक गया था तो बरेली खड़ी हो गई और बरेली ने दुनिया को यह बताया था कि उधर यजीदियत है देवबंदियों में, तो वो हाकिम के सामने झुक गए, और बरेलवियों में हुसैनियत है, जान दे सकते हैं मगर शरीयत को बदल नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफ्ती आजम। तकबीर। ठीक है, अब आखिरी वक्त हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, बाग़े तैयबा के फूल। ये मेरा वक्त है आखिरी आपका। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको खुशियां दे। तो उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला ने चाहा तो सुबह से नमाज की पाबंदी शुरू होगी इंशाल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दिल लगा के नहीं कह सकते, रात का वक्त है, हो सकता है कि अल्लाह फजल फरमा दे। हम तो सभी गुनहगार हैं, मैं तो आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूँ। हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। हजरात मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझको माफ़ फरमाएं, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझको माफ़ करें, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि ये हमारे जितने लोग हैं सब इंशाल्लाह अपनी तबीयतें बदलेंगे और हमारे नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला अब तशरीफ़ लाएंगे। ज़रा मेरे साथ तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। अल्लाह आप सबको सलामती अता फरमाए। सरकार सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी मेरे गौसुल आज़म के वसीले से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
اس میں جو غلطیاں ہوں اس کو معاف فرمائے، اور میرے بڑے پیر کے صدقے سے، سیدہ پاک کے صدقے سے میری زبان کو، ہم سب کی زبانوں کو محفوظ فرمائے، ہم سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو، کمیٹی والوں کو، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھیں آپ لوگ اور سنیں ندیم۔